بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبرو ڈیجیٹل یوٹیوب چینل کے عورت خوبرو پروگرام میں آج کی ہماری مہمان خوبرو عورت میڈم سلطانہ شاہین صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی آج میں ان سے آئی ہوں، یہ ایک میری بہت بڑی سیاسی لیڈر بھی ہیں، MNA بھی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ نون لیگ کو میں انہوں نے جتنا ورک کیا ہے، میں جو سمجھتی ہوں، میں کیا اور بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور اتنی MPA بن کر بھی سادگی میں زندگی گزاری اور آج تک وہ اپنا گھر نہ بنا سکیں، اس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کی خدمت کی۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی، اس قدر محبت اپنی پارٹی سے جو انہوں نے کی، کیا وجہ تھی ایسی؟ میڈم بسم صاحبہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست میں آنے کا شوق تھا، اچھا۔ وہ میں اس کے بعد ہم نا میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ میں بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ زیادہ ٹچ رکھتے تھے میاں نواز شریف۔ اچھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہر جمعہ، میرا بیٹا بھی زندہ تھا، بڑا ہر جمعہ رائمنڈ میں جو جا کے ان کے ساتھ بچے نماز بھی پڑھتے تھے، کھانا بھی میاں صاحب کے ساتھ کھانا۔ ہم نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جب ضلع وطن ہوئے، وہ جدہ جا کے بھی ہمیں نہیں بھولے۔ وہ ہمیں فون کرتے تھے، ہمارے سے پوچھتے تھے کیسی ہیں آپ، میرے پاکستانی کیسے ہیں، میری عوام کیسی ہے۔ انہیں وہاں جا کے بھی عوام کا درد تھا۔ تو میں جب ان کی باتیں سنتی تھی کہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں، اس لیے میں نے میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑا۔ جتنا مشکل ٹائم آیا، مشرف دور میں آیا، ہم نے جیلیں کاٹی، سارا دن ہمیں گھروں میں بند کیا جاتا تھا، میں جیلوں میں پھنسا، لیکن ہم نے نون لیگ کو نہیں۔ مشرف دور ایسا تھا، وہ ایک امریت کا دور تھا، اس میں بھی آپ نے بڑی جو ہے احتجاج کیے، بہت زیادہ احتجاج کیے اپنی نون لیگ کے لیے۔ آپ کبھی ٹرک پہ بیٹھی ہوتی تھی بڑا مائک لے کے، خواتین کا ایک کراؤڈ ہوتا تھا بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہمیشہ۔ یہ تو مشہور ہے نا، آپ کے بعد پھر کوئی کراؤڈ آیا ہی نہیں ہے۔ جب سے آپ بیٹھی ہیں، میں سمجھتی ہوں ملتان میں پھر وہ بات نہیں رہی ہے، تو اس وقت آپ ڈری نہیں؟ نہیں، مجھے نہیں ڈر لگتا۔ بات یہ ہے کہ میڈم میری بات سنیں کہ جب مشرف دور آیا تو سب لوگ، کوئی کینیڈا بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے ایک دن ٹی وی پہ دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کراچی میں نا ایک وردی والے نا ان کا یہ کالر سے پکڑا ہوا تو انہیں، تو آپ یقین کریں میں رو پڑی۔ میں نے راتوں رات کال کی، سب کو اکٹھا کیا۔ میں نے جا کے اپنا چوک شباز پہ نا، ہمیں پلے کارڈ کو نہیں لکھ کے دیتا تھا۔ میرے ہسبینڈ اس وقت زندہ تھے، انہوں نے مارکر منگوایا، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھ کے دیا اوپر گو مشرف گو۔ ہم نے وہ جا کے وہاں مظاہرہ کیا۔ جب وہ مظاہرہ کر کے ہم گھر پہنچے تو رات کو پولیس والے ہماری دیواریں پھلانگ کے اندر سے ہمیں اٹھا کے لے گئے۔ وہ جو جیل، وہ بہت مشکل جیل تھی، اللہ وہ جیل کسی کو نہ دکھایا جو ہم نے کاٹی ہے، کہ گھر میں بچیاں اکیلی، ہسبینڈ بھی نہیں تھے، وہ سیالکوٹ تھے، بیٹا بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کی وفاداری تھی بس نون لیگ کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ بھی ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ایک دفعہ کفن بھی باندھ کے گاڑی کی لائن کے اوپر لیٹ گئے آپ، اگر گاڑی چل جاتی۔ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو اتنا اچھا کام کر رہے تھے، انہوں نے گورنر راج لگا دیا جی۔ مجھے غصہ چڑھا، میں نے چلو بھی، میں نے جا کے خرید کے لائے کپڑا، بیٹیوں کا یہ کفن بنائے، 5 خواتین کو جا کے ہم نے ٹرینر ہو گئی۔ 2-3 دن بعد وہ ختم ہو گیا۔ ایک ڈرامے میں ایک اداکارہ تھی، بہت ہی ماشاءاللہ، انہوں نے بھی لائن کے آگے جا کر وہ بھی لیٹ گئی۔ ان کا ایک ایسے ایک سین تھا، وہ سین ان کا اصل بن گیا، ٹرین گزر گئی ان کی، وہ اسی میں وہ ہو گئی۔ آپ ڈری نہیں؟ آپ ٹرین کے آگے لیٹ؟ میں نہیں ڈری، ٹرینیں ڈر گئی تھی۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈر گئی تھی، ٹرینیں رک گئی تھی۔ ہاں جی، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بہت ہی بریو ہیں، بہت ہی آپ یعنی بہادر ہیں اور بڑی ٹیلنٹ کی مالک ہیں آپ، بہت زیادہ۔ ہاں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب جانتی ہیں۔ اچھا، پھر جب ہم نے جیل کاٹی نا بیگم صاحب، پھر وہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحب آئی تھی گھر سے، ہمیں اظہار یکجہتی کے لیے وہ آئیں، تقریباً 8 ساڑھے 8 کا ٹائم صبح کا۔ اتنی خواتین تھیں کہ میرے گھر کے باہر پوری گلی پھول، دیواروں پہ، چھتوں پہ، حیران ہوگی کہ اس دور میں اتنی خواتین کدھر سے آئیں۔ اسی بات پہ ایک بات یاد آئی۔ ایک دفعہ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے کہا بیگم صاحبہ، یہ آپ کی اتنی عورتیں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ
آپ ادھر سے نہیں جیت سکتے جس طرف آپ ان کو بھیج رہی ہیں. کہنے لگی حمیدہ کیا کروں, اگر سلطانہ شہین جیسی ایک بھی مجھے مل جائے نا, میں یہ 400 عورتیں جو ہیں وہ ہٹا دوں. کنونشن عورت تھا, اس پر آپ بہت سی گاڑیاں یہ کوچیں لے کر گئی تھی, کہیں تقریباً 20 تو ہوں گی. آپ پہنچی تھی الحمرا میں, ادھر لاہور, جب لاہور میں عورت کنونشن تھا کلثوم صاحبہ کا, بیگم کلثوم راشد صاحبہ نے, وہ بیگم حیران ہو گئی صاحبہ اتنی کا. خواتین آئی کدھر سے ہیں, ان کو خواتین کو بٹھانے کی جگہ نہیں تھی. پھر اسلام آباد کنونشن ہوا, پھر ایک ملتان میں کنونشن ہوا بیگم فرم چار کے گھر. آپ یقین کریں بیگم صاحب, وہاں ہمارا جو کنونشن ہوا نا پورے پنجاب میں نمبر 1 پہ. نمبر 1. پھر میری ہمارے یہاں لیبر ونگ کے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے پھر میری تاج پوشی کی. جاوید ہاشمی صاحب بھی آئے, سارے سب لوگ موجود تھے, سعید انصاری پرانے, احسان الدین قریشی, یہ لوگ جو تھے نا یہ قدر کرتے تھے ورکروں کی. آج کا جو یہ نئے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ورکر کیا چیز ہوتی ہے. میاں نواز شریف کو اس آج لیے کل ورکر ہے ہی نہیں, آپ جیسے کہاں پیدا ہوں گے. اب دیکھیں کوئی ورکر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, آپ جیسے ہیں ہی نہیں. اب ملتان میں کیا آپ بیٹھ گئی ہیں, تو بتائیں ملتان میں کون سا احتجاج ہوا, کون سا جلسہ ہوا, کون سی عورتوں کے کچھ بھی نہیں. میں سارا دن اب بھی لوگوں کے کام کرواتی ہوں, آپ یقین کریں میں نے کبھی فون بند نہیں کیا. میرا بیٹے نے 1-2 دفعہ اس کو ڈیوٹ پہ لگایا, میں نے اٹھ کے صبح اس کے ساتھ ناراض ہوئی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, جو میری غریب خواتین جو میرے پیچھے سڑکوں پہ بھاگتی رہی ہیں میرے ساتھ, میں اگر ان کو اچانک کچھ ہو جائے تو میں اگر فون بند کر کے سوں گی, ان کی کون سنے گا. میں آپ یقین کریں رات میں 2 بجے فون آئے نا اٹینڈ کرتی ہوں, ان کا کوئی دکھ میں بھاگتی ہوں. دیکھیں عورتوں کے کام بھی آپ نے کیے ہیں, آپ نے ان کو زکاتیں لے کر دی ہیں, ان کو پیسے نکلوا کر دیے ہیں جو بینک سے لیتی تھیں. اس طرح کے پیسے منظور ہوتے تھے کہ ان کے فون نمبر ان کو کال آتی تھی, وہ جا کر وہاں اپنا بینک سے جا کر نکلوایا کرتی تھی پیسے ان کو. آپ نے ان کو یہ جو راشن وغیرہ ہے وہ بھی لکھا ہوا نمبر آتے تھے, وہ خواتین خود جا کر وہاں سے لیتے تھے. آپ نے اتنے کام کیا, عورتوں کے لیے اتنا بھلا کیا. آپ جب سے بیٹھے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتیں بھی یتیم ہو گئی ہیں. خواتین اب بھی آتی ہیں. آج صبح کی بات کریں, بیچاری رو رہی, 7 بجے سے میں نے فون کر رہی تھی, مجھے نیند آئی تھی. جب میں نے دیکھا یہ فون بج رہا ہے, میں نے اٹھایا. آپ یقین کریں وہ بے نظیر ان کو سپورٹ جو پروگرام ہے نا, اتنا رش لگا ہوا ہے کہ پولیس والے خواتین جاتی ہیں تو ان کو مارتے ہیں. میں نے پھر اس کو فون کیا, مجھے پتا ایک سپاہی کھڑا ہوتا ارشد, میں کہا ارشد یہ آ رہی ہیں خواتین اور ان کو آپ نے روکنا نہیں, ان کو عزت سے اندر لے کے جاؤ. وہ ان کو لے کے گیا, کہنے میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ آپ ہمارے جلسوں میں جلوسوں ایک آواز دو نا, آپ مجھے ایک دن کا کہہ دیں کہ سلطانہ شہین اتنی خواتین چاہیے. آپ کو پتا 2000-3000 تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ہم نے ان کے کام کیے ہوئے ہیں, ابھی تک کرتے ہیں. انہیں ہمارے ہمیں ان کو ہمارے سے کوئی لالچ نہیں ہے. وہ بیچاری بے لوس آتی ہیں, کو ہمارے سے پیسے نہیں لیتی. آج تک بتائیں میڈم, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے خواتین نکالی, ہماری خواتین کو ہمارے سے پیسے لے کے آتی تھی, فری میں آتی تھی نا. یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک ایک آواز دے. ابھی انہوں نے کہا ہماری ضرورت ہے, بتایا ہم حاضر ہیں. آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ سے تو تھانہ بھی ڈرتا تھا. ماشاءاللہ آپ نے اتنا ورک کیا ہے. جب آپ کسی خاتون کا کام کروانے تھانے پہ جاتی, ایک تو آپ اتنی ہائٹ ہے آپ کی ماشاءاللہ, اور ایک آپ کا بولنے میں بڑے گرج ہے, بہت زیادہ گرج, اتنی کہ آپ گرج کے بولیں تو اگلا تھانے دار ہو کوئی ہو اس کو کام کرنا پڑ جاتا تھا. نہیں کام کرنا پڑ جاتا تھا اس لیے کہ کسی مظلوم کی آواز بن جاتی تھی آپ عورت کی, تو اس وقت اس کا جو ہے وہ کام ہو جاتا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا, آپ نے اتنے کام کیے. آپ کو پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا, اس کا صلہ تو کچھ ملنا چاہیے نا. دیکھیں میری بات سنیں, پارٹی نے جو صلہ دینا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن میں پارٹی کے ساتھ اب بھی ویسے ہی ہوں, اور میاں نواز شریف کے ساتھ وفاداری میں میری کوئی کمی نہیں آئی. اور مجھے اپنے کیسے امید ہے کہ جس دن میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے میری باتیں سنی, جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ اس کا ایکشن ضرور لیں گے, یہ مجھے پکا یقین ہے. جب وہ ان کو مشرف نے باہر بھیج دیا تھا, آپ یہ بتائیں اس وقت تو پارٹی میں کوئی بھی نہیں تھا کھڑا, ایک آپ کی آواز گونجتی تھی, خواتین آپ کے ساتھ ہوتی تھی, بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے وہ جیسے ہاشمی صاحب ہیں اور بہت سے آپ کے نون لیگ کے بڑے بڑے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے, کیونکہ جلوس آپ ہی نکالتی تھی, وہ آ کے شامل ہو جاتے تھے. میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ آ کے شامل ہو جاتے تھے بیچ میں کہ جی جا رہا ہے جلوس تو ہم بھی شامل ہو جائیں, احتجاج جا رہا ہے. دیکھیں اتنا کام کرنے والی خاتون جو ہے, اب تو ملتان بالکل ایسے ہو گیا ہے جیسے کبھی آندھی آتی ہے نا تو ہر چیز اکھڑ کے چلی جاتی ہے, اس طرح سے بنا دیا گیا ہے ملتان کو. میں نے یہ سوچ دیکھا ہے کہ ہماری پارٹی میں
काम करने वाले वर्कर की इज्जत नहीं है, मैं बरमला कह रही हूँ। जो लोग काम करते हैं ना उनकी इज्जत नहीं होती। जो लोग ऊपर से आ जाते हैं, दूसरी पार्टियों में घूम फिर के आ जाते हैं, उनको इज्जत देते हैं पार्टी वाले। नहीं, आज देखे मुल्तान आपके सामने है, मुल्तान फारग है, वरना मुल्तान हमारा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। बिल्कुल। अब भी अगर हमारी सीटें पुराने वर्कर्स को दी जाती, जो पहले ऑलरेडी इलेक्शन की तैयारी किए खड़े थे इतने सालों से, मैं आप यकीन करें सबने इलेक्शन जीत जाना था। हमने इलेक्शन मुल्तान वाला हमने खुद हारा। बिल्कुल, हमने इतनी मेहनत की, हर यूसी वाइज हमने तंजीमें बनाई, हर यूसी वाइज हमने वर्क किया हुआ था, हर यूसी में हमने काम कराए। बादशाह के काम जो होते हैं गलियों कुचे में, आप आधी रात को मैंने जाके लोगों के गटर खुलवाए हैं, उनकी वो सफाइयाँ करवाई हैं खड़े होके। ऐसे आवाम नहीं हमें लैक करती, हम कुछ भी ना हो, लेकिन हमें लोग अब भी चाहते हैं। जनूबी पंजाब में आप पहली खतून हैं जो इतना टैलेंट, इस कदर बहादुर और अपनी पार्टी से इतनी लगन, अपनी पार्टी के लिए इतनी मेहनत करने वाली। और फिर मिसेस कुलसूम नवाज साहिबा मरहूम, जब उनके जलसे जुलूस वो हुए, कन्वेंशन हुए, आप इतनी सारी वैगनें अपने खुद खर्च करके लेके जाने वाली। तो उनकी जो बेटी हैं माशाअल्लाह, हमारी वजीर आला पंजाब, उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, मेरी जब उन्होंने रब्ता किया उस वक्त किया जब टाइम खत्म हो चुका था। जिस दिन हमारा इंटरव्यू था ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना बैठ जाएं, आपने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा मैंने तो आज तक पार्टी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्हें गलत गाइड की है, मैं नहीं समझती उनका कसूर है। जब मैं वहाँ से निकली मेरी आंखों में आंसू थे, उन्होंने देखा, मैं उठ के बाहर आ गई। उन्होंने फिर मरियम औरंगजेब साहबा और उस्मा बुखारी को भेजा, उन्होंने मुझे बिठाया पकड़ के, और फिर उन्होंने अगले दिन 9 बजे मुझे बुला लिया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आपको बुलाया और आपसे मुलाकात। फिर मैं आई, फिर वो मुझे मुलाकात की। उन्होंने जब उन्होंने मुल्तान प्रेस क्लब से पूछा, साहब उन्होंने कहा सुल्ताना शहीन जैसी तो आपकी वफादार को वर्कर ही नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। वो नुज़रत सादक साहबा जो थी खवातीन की हमारी सदर, हमारे पर नामजद उन्होंने कर दी गई, उन्होंने जाके गलत बयानी की। क्योंकि बेगम इशरत शरीफ हमने उनके साथ 35 साल काम किया, नजमा मीर के साथ काम किया। वो अगर उनका कभी हम नाम ले लेते थे, वो उसको नुज़रत सादक साहबा लाइक ही नहीं करती थी कि उनका नाम क्यों लेती है। जो बाहर हम तो इसमें आ गए ना, जो बाहर से नून लीग में दूसरी पार्टियों से आने वाली हैं, जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया आज तक, जिन्होंने वो नजरियाती भी नहीं है नून लीग की, जो बाहर से आई हैं, उनको तो बड़ा नवाजा गया। वहाँ जो उनके नून लीग के खिलाफ इतने बड़े बड़े नारे लगाती, बड़ी बड़ी बातें करती, उनको तो माफ कर दिया गया। और आप इतनी वर्कर मेहनती जनूबी पंजाब की पहली खातून और इतनी बहादुर खातून को नजरअंदाज कर दिया। ये देखिए आप, नजरअंदाज कर दिया। मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे मियां हमजा साहब बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे जितने कारकुन है ना, मियां हमजा साहब ने आवाज उठाई कारकुनों की और वो बोले, वो आपने देखा होगा टीवी पे कि मियां हमजा साहब उठ के चले गए नाराज होके, वो बोले वर्करों की खातिर। अब भी वो वर्करों की जंग लड़ रहे हैं, अभी मैंने देखा फेसबुक पे चल रहा है, वो वर्करों की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा वर्कर की जंग लड़ी। अगले दिन मुझे वो राना एजाज नून, ये हमारे अली खोखर वगैरह ये सब मुझे मिले हैं, तो वो कहते हैं बाजी एक ही बंदा रह गया मियां हमजा साहब, जो वर्कर की आवाज बने हुए हैं, उनकी वजह से हम जाते हैं उनके पास और हम खड़े हैं पार्टी में। लेकिन सुल्ताना शहीन साहबा, आप वर्कर तो नहीं है, आप तो सपोर्टर हैं। एक होता है वोटर, जो वोट देता है वो एक बंदा होता है, सिर्फ एक, वो जिधर भी चला जाए याद ही नहीं रहता किसने वोट डाला है। जो होता है सपोर्टर, उसके साथ तो हजारों वोट होते हैं, उसके साथ तो हजारों लोग चलते हैं साथ, और सबको लेके साथ चलते हैं। आप सुने ना मेरी बात, वो साथ लेकर चलते हैं। आप तो सपोर्टर थी उनकी। एक सपोर्टर को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उस पार्टी का क्या होगा? तो आपको इस इलेक्शन में सारा कुछ नजर आ नहीं गया कि इलेक्शन में क्या हुआ है, कि हमारे जो कैंडिडेट थे वो कौन कौन से नंबर पे आए, ये तो देखें। जब उन्होंने हम जैसों को नजरअंदाज कर दिया तो अवाम ने उनको नजरअंदाज कर दिया। ये जो नए लोग लाए उनको जो रिस्पॉन्स मिला, हमें तो फिर भी रिस्पॉन्स मिला। मुझे लोग फोन करके पूछते थे बताएं किसको वोट देना है, हम तो कहते थे नून लीग को देना है। चले, और हमने डलवाए वोट, ये जो डले हैं वोट काफी, ये हम लोगों ने डलवाए हैं। जो नए लोग हैं उनको वोट अवाम ने नहीं दिए। आप अभी देख लें, आप जब एमपीए बनी, आपने छोटी छोटी नौकरियां, ये जो होती हैं स्कूल्स की, इधर की, आपने वो भी खवातीन को दी, और बहुत से काम खवातीन के लिए उनके पैसे भी मंजूर करवाए, और खवातीन के लिए आपने जो है उनके राशन भी मंजूर करवाए, सब लेकर आती थी।
انہیں آٹے بھی تقسیم کیے, بہت ساری چیزیں آپ دیتی تھی. کتنا نقصان ہوا خواتین کا, جب آپ نہیں ہیں تو کتنا بڑا نقصان وہ ہوا. ابھی سب کوئی آتی یہ ہیں میرے دینے پاس, والا ہی نہیں ہے. سب آتی ہیں ہمارے کلب میں. وہ بیٹھی ہوتی تھی میڈم نثار, تو میاں شہباز شریف کے دور میں وہ چیک غریبوں کی یہاں وہ کرواتے تھے یہاں سے ویریفیکیشن, تو ان کی درخواستیں جاتی تھی, پھر ان کے منظور ہو کے آتے تھے, پھر وہ ڈی سی او کہتے تھے سلطانہ شین کے تھرو جا کے ان کو دیں. ابھی میرے میاں شہباز شریف صاحب کے جو چیک 2-2.5 کروڑ کے دیے تھے نا, میرے ابھی صاحب سب ثبوت پڑے ہوئے ہیں جو میاں صاحب مجھے شاباش بھیجتے تھے, میاں شہباز شریف صاحب. جی جی. اب وہاں تو ہمیں یاد کا اب ہمارے بس میں نہیں ہے, تو اب ہم کہاں سے کریں. لیکن پھر بھی میں یہاں جو بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملنے والے کافی لوگ ہیں, ملوں والے ہیں, فیکٹریوں والے ہیں, جیسے احسن رشید صاحب ہو گئے. ہم ان لوگوں سے جا کے, یہ اپنا فیصل موز والے ہو گئے, خواجہ باز صاحب, ہم جاتے ہیں کسی کی بچی کی شادی ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, وہ بیچارے ہمارے جانے سے ان کا حل کر دیتے ہیں. آپ کے لیے تو چلو ہمیں دعائیں مل یہ آپ جاتی کے ہیں. لیے شعر بھی آپ پر فٹ ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا آتا ہے, زیادہ نہیں آتا, کیونکہ میں شاعرہ تو ہوں نہیں. کہ ایک شخص سے نہ ہونے سے, نہ کام کرنے سے, نہ ان ہونے سے پورا شہر جو ہے ملتان کا, جنوبی پنجاب کا, وہ ویران ہو گیا. یہ میں بتا دوں, کیونکہ ملتان میں رونق ہی نہیں رہی ہیں. وہ رونقیں اور ہوتی تھی, ڈھول بج رہے ہوتے تھے. آج میاں صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے, آج میاں صاحب کی رہائی ہونے والی ہے, آج میاں صاحب آنے والے ہیں, آج ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے, آج جی ان کے اپنا کیا کہتے ہیں ان کی رہائی ہو رہی ہے, مٹھائی تقسیم ہوتی ہے. یہ سب چیز ختم میاں ہو گئی ہے نا. نواز شریف صاحب یوں تو کہہ رہی ہوں جنوبی پنجاب ویران ہوا, تو یہی کہہ رہی ہو نا. ہاں جی. مجھے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہوتے تھے, سلطانہ بی بی آپ ہمارے دکھ درد کی ساتھی ہیں, میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا. جب وہ کبھی ملاقات آخر ہونی ہے نا, پوچھوں گی کیسے بولیں آپ مجھے. ایسے وفادار آپ بہت ہیں, آپ نے نون لیگ سے جتنی وفا کی. وہ ایک شعر ہے نا باجی, بہت وفا کی انج آپ بھی نے. راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. واہ واہ, آپ کے ساتھ بہت اچھا آج رہا. آپ مجھے اپنے خواتین کے لیے کوئی پیغام دیں, جو عورتیں ہیں ان کے لیے, میں کسی عورت آپ کے کے لیے. اس خوبرو یہ چینل کے ذریعے ایک آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے ذریعے ایک میسج آپ پہنچائیں, جو سی ایم صاحبہ کو بھی جائے, وزیر اعظم صاحب کو بھی جائے, کہ یہ جو ہماری خواتین بے نظیر سپور میں جا کے سارا دن کئی خواتین بیچاری مر بھی گئی ہیں, کہ جا کے ان کو وہاں ذلیل ہونا پڑتا ہے. ان کا کوئی ایسا آسان طریقہ کر دیں کہ ان کے گھر میں ویریفیکیشن کر کے ان کو گھر میں دیں, جو بھی دینا ان کو جانا نہ پڑے. اب وہ کچھ عورتیں میرے پاس آئی ہیں, ان کے پیسے آئے پڑے ہیں, محتاجی ختم ہو, بھیک نہ دیں, بھیک نہ دیں, ان کو اس طرح سے دیں کہ ذلیل جیسے نہ کریں. پیسے آیا کرتے تھے نون لیگ سے عورتوں کو, جیسے تو بینک سے جا کے لیتی تھی. جیسے نون لیگ والے چیک دیتی تھی, وہ خواتین جا کے چیک جمع کراتی تھی, ان کو پیسے مل جاتے تھے, ڈائریکٹ خود لیتی تھی, نہ کوئی بےایمانی تھی, نہ ہیرا پھیری تھی نون لیگ کے دور میں. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں کہ ویسا ہی ایک ہونا چاہیے پروگرام. اس پروگرام کو یا تو ختم کر دیا جائے, یا اس پروگرام کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ گھروں میں ان کی ویریفیکیشن ہو, ان کو گھروں میں جا کے ان کے جو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں موبائل پہ, وہ جا کے اپنا کیش کروا لیں. اب ان کے باجی بیچاریوں کے پیسے آئے پڑے ہیں, وہ جاتی ہیں, اتنا رش ہوتا ہے, کھڑی ہو کے گرمیوں میں کئی عورتیں بے ہوش ہو کے بیچاریاں جائیں نہیں, پیسے آئے پڑے, گھر بیٹھی آرام سے. مجھے کہتی بیٹا میں کیا آپ کے پیسے میں کیسے دلوا سکتی ہوں, بالکل کہتی آپ سفارش کر دیں. میں کہ وہ کس کی سفارش مانیں گے جو دل. صحیح بات ہے. لیکن جو وہ میاں شہباز شریف کے دور میں جو ہوا نا, میاں نواز شریف کے دور میں جو 8 کلب میں جو وہ چیک والا سسٹم تھا, وہ ہمارے قیوم صاحب تھے, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے بڑے لوگوں کی امداد کی, بڑے لوگوں کی امداد. 25, 30, 50 ہزار تو تھا ہی نا چیک. وہ جو لوگ زیادہ تھے نا, کسی کو کینسر کا مریض ہے, 5-5 لاکھ بھی دیے انہوں نے. پھر یہ شہر میں بہار آئے گی, اس ملتان میں پھر سے بہار آئے گی. انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے, پھر سے بہار آئے گی, پھر سے پھول کھلیں گے. ویسے پھر سے وہی باتیں جو پہلے ہوتی تھی, جس طرح سے وہ اس طرح سے پھر کبھی ہوگا. میں اس لیے آپ مایوس نہیں ہوتی, میری بات سنو, میرے قائدے نے مجھے بہت کچھ دیا. سلطانہ آپ ایک ہی کافی تھے, یہ ہزاروں شہباز شریف صاحب نے نا مجھے اتنی عزت دی ہے نا, میاں شہباز شریف صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے. یہ کم عزت ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, دنیا نے مخالفت کی, میاں نواز شریف صاحب میرے گھر آئے. پھر جب باہر نکلے تو ذوالفقار کھوسہ صاحب ہوتے تھے ہماری پارٹی میں, تو باہر نکلا تھا, یار سلطانہ چھوٹے سے گھر میں رہتی ہو, یہ بکی نہیں. یہ میاں نواز شریف کے الفاظ تھے. تو میں ان کے یہ احسان بھی نہیں بھول سکتی. پھر جیل کاٹی بیگم کلثوم نواز شریف صاحب آئیں, گزارش رہتی ہے لیے, جب اتنی خواتین کو دیکھا ہم روئے, ان کو گلے لگ کے. انہوں نے اتنا پیار دیا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی, میں ان کو بھی نہیں بھول سکتی. بالکل. میرا یہ جو پوتا ہے نا حسیب,
ان کا نام انہوں نے رکھا تھا. माशाल्लाह. اور میاں حمزہ شہباز شریف ان کے بھی احسان ہے. میرے بھائی اجاز کو تو آپ جانتی ہیں, جی، ان کی جی. ڈیتھ ہوئی اسی گھر میں ہے. میاں حمزہ صاحب اسی گھر میں ہے. تو میں ان کے یہ احسان کیسے بولوں, میں قدرہ سی غریب سی کارکن ہوں, اور اتنی کو میں لینڈ لارڈ بھی نہیں, پھر بھی وہ بڑے بڑے لوگوں کے طرف سے رہے, کسی کے گھر نہیں گئے, میرے گھر آئے. میں اس وجہ سے بیٹھی, میں کہ وہ تو ہمارے ایسے عہدے جتنے بھی ہیں نا, میاں نواز شریف, حمزہ صاحب, شہباز شریف کا صدقہ کیا. میں پارٹی کے لیے پھر بھی کام بہت اچھی کر بات. رہی ہوں, کرتی رہوں. آپ کی یہ وفاداری اور یہ وفا جو ہے یاد رکھی جائے گی کہ سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اتنا وفادار میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. بہرحال آپ کی بڑی وفا آفت کو ہوئی سلام. جو اب دورے کر رہے ہیں میاں صاحب, ملتان میں سب سے پہلے کون استقبال کرے گا ان کا؟ اب میں کروں گی, آپ کریں میں گے. کروں گی. اور جیسے سب سے بڑا جنکشن خواتین سب سے بڑا انشاءاللہ استقبال ہوگا کہ میاں صاحب دیکھیں گے کہ مردوں سے بھی زیادہ استقبال سلطانہ چاہیے گے. واہ واہ واہ. وفاداری کی حد, محبت کی بھی ایک وہ ان کی ایک مثال ہے. محبت ہے کہ وہ میرے گھر آئے تھے, مثال یہ ہے ان آپ کی کی وہ محبت کا کی بھی میں مثال ہے. بدلہ دینا ہے میں نے ان کو, کہ ان کا استقبال انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. میں نے تیاری شروع کر دی ہے, ابھی سے شروع کر دی, اپنی خواتین کو کہنا شروع کر دیا انشاءاللہ. قرآن کے حوالے سے, کوئی ترقی کے حوالے سے آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی پیغام دیجیے گا؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو چاہیے وہ ملتان کا بھی ایک دورہ کریں, یہاں کے بھی غریب کی بات سنیں آ کے کہ غریب کیا چاہتا ہے, خواتین کیا چاہتی ہیں. لیکن جو میں نے سنا ہے وہ کام کر رہے ہیں. بیگم مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں, خواتین کے لیے بھی کر رہی ہیں. پھر سے روٹی مہنگی ہوگی, انہوں نے سستی کی ہے. وہ بیچاری کرتی ہیں, وہ موقع پہ جاتی ہیں, ہاتھ تو دور والے خود جا کے چھاپے مارتی ہیں, دیکھتی ہیں جا کے. اب یہ خاتون ہی ہے, لیکن جب اتنا کام بگڑا ہوا, وہ اس کو سنبھالنا, بزدار نے جو بگاڑا ہوا کام اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں. وہ تو لوٹ مار کر کے چلے گئے, وہ تو بیچاری سیلری بھی نہیں لیتی. آج تک ہمارا نہ وزیر اعظم صاحب لیتے ہیں سیلری, نہ ہماری سی ایم صاحب لیتی ہیں. بہت اچھا کر رہی ہے, کام کر رہی ہیں ان کا کام انشاءاللہ. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب جو مل کے محنت کر رہے ہیں نا, آپ انشاءاللہ 2-3 مہینے بعد آپ کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا, بہت میں تو آنکھوں سے ہماری دیکھ کے آئی وزیر ہوں. اعلیٰ میں بڑی ٹیلنٹ بھی ہیں, بڑی محنتی بھی ہیں. تو آپ کی وفا کی تو مثال میں ہے سلطانہ صاحبہ, آپ کی وفا کو سلام. پھر اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر خوبرو ڈیجیٹل چینل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی خوبرو عورت پروگرام میں کسی اور خاتون کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.